بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا وقت تھا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ آج وہ بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ وہ سڑک کنارے چند لمحے رکی اور پھر اس نے ہمت جمع کر کے اس بڑی سی عمارت کی طرف بڑھنے لگی جس کا نام دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس کے قدم آہستہ تھے مگر دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ذرا سا ٹھیک کیا اور ہاتھ میں پکڑی فائل کو مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہی اس کا سہارا ہو۔ اس کا حلیہ بہت سادہ سا تھا۔ اس نے پرانا سا جوڑا پہن رکھا تھا جو بار بار دھونے کی وجہ سے اپنی چمک کھو چکا تھا۔ کپڑا کہیں کہیں سے ہلکا سا گھس بھی گیا تھا۔ اس کی چپل بھی خستہ حال تھی جیسے کئی سالوں سے ساتھ نبھا رہی ہو۔ جیسے ہی وہ کمپنی کے بڑے سے دروازے کے قریب پہنچی تو گارڈ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس لڑکی پر جمی رہیں، پھر وہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور تھوڑی سی سختی بھی۔ "کہاں جا رہی ہو؟" اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ لڑکی نے ایک لمحہ سر جھکا لیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، "میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔" گارڈ نے دوبارہ اسے دیکھا جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ "تم انٹرویو کے لیے آئی ہو؟" اس نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا۔ "جی۔" اس نے صرف اتنا ہی کہا اور اپنی فائل ذرا سی آگے کر دی جیسے ثبوت پیش کر رہی ہو۔ گارڈ نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناگواری تھی مگر شاید ڈیوٹی کے باعث اس نے دروازہ کھول دیا۔ "جاؤ اندر، لیکن سیدھا ویٹنگ ایریا میں بیٹھنا۔" وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں جیسے اسے کچھ سکون ملا ہو۔ باہر کی گرمی کے بعد یہ ٹھنڈک اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ویٹنگ ایریا بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے اور ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہچکچاتی ہوئی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سب کچھ اس کے لیے نیا اور مختلف تھا۔ وہاں بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں نہایت نفیس اور فیشنیبل لباس میں تھے۔ کسی کے ہاتھ میں مہنگا فون تھا، کوئی ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا، کوئی اپنے کپڑوں کو درست کر رہا تھا۔ سب کے چہروں پر اعتماد تھا جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ یہاں کے لیے ہی بنے ہیں۔ مگر جیسے ہی اس لڑکی نے بیٹھنے کی کوشش کی، کئی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کچھ نے اسے حیرت سے دیکھا، کچھ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جیسے اس کی حالت پر مذاق کر رہے ہوں، اور کچھ نے فوراً نظریں ہٹا لیں جیسے وہ دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دنگ سا رہ گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس جگہ کے لیے بالکل اجنبی ہے، جیسے یہاں اس کا کوئی حق نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ان کی کپکپاہٹ چھپ سکے۔ اس کے کانوں میں ارد گرد کی سرگوشیاں گونجنے لگیں، حالانکہ کوئی کھل کر کچھ نہیں کہہ رہا تھا مگر نظروں کا انداز ہی سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، ایک ایک کر کے سب کے نام پکارے جا رہے تھے اور لوگ اعتماد سے اٹھ کر اندر جا رہے تھے۔ کچھ واپس آ کر خوش نظر آتے تھے اور کچھ کے چہرے اترے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر پھر وہ اپنی فائل کو دیکھتی اور خود کو سنبھال لیتی۔ آخرکار اس کا نام پکارا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کے قدموں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے ایک میز کے پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کا انداز بہت سنجیدہ اور قدرے سخت تھا۔ اس نے سر اٹھا کر لڑکی کو دیکھا اور چند لمحوں کے لیے اسی طرح دیکھتا رہا جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر حیرت ابھری اور اس نے بھویں سکیڑ لی۔ "آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟" اس نے سیدھا سوال کیا۔ لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، "میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔" اس کے جواب پر وہ شخص جیسے چونک گیا۔ اس نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا، پھر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ "انٹرویو؟"
اس نے قدرے اونچی آواز میں دہرایا اور پھر اچانک اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ لڑکی کے دل پر جیسے کوئی چوٹ لگ گئی ہو۔ اس نے اعتماد کے ساتھ کہا، سوری سر، مجھے لگا یہاں ڈگری دیکھی جاتی ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں پر ظاہری شخصیت دیکھی جاتی ہے۔ انٹرویو کرنے والا شخص اس جواب پر آگ بگولا ہو گیا۔ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی کمپنی ہے۔ یہاں باہر ملک سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں کام کرنے والوں کا ظاہر بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز میں تیزی آتی جا رہی تھی اور لڑکی کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ آپ مجھے موقع تو دیں۔ جاب ملے گی، حالات بہتر ہوں گے تو ظاہری شخصیت میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اس کے لیے جاب ضروری ہے، اس نے ہمت کر کے کہا۔ مگر اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ وہ شخص جیسے سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس نے بات کاٹ دی، یہاں محنت کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے، اور سچ کہوں تو آپ اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے، مگر ایک آنسو اس کی پلک سے پھسل کر گال پر آ گیا۔ اس نے جلدی سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اب آنکھیں بھر چکی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے اسے سب کے سامنے کھڑا کر کے کمتر ثابت کر دیا گیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس نے اپنی فائل کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموش کھڑی رہی، جیسے فیصلہ سننے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی لمحے اس کے لیے سب کچھ رک سا گیا تھا۔ صرف اس شخص کی آواز گونج رہی تھی جو اسے بار بار اس کی حیثیت یاد دلا رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی خود کو سنبھالے کھڑی تھی، کیونکہ شاید اس کے پاس ہار ماننے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ کمرے میں اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ابھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص نے بیزاری سے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا، جیسے وہ اس کی موجودگی سے بھی تنگ آ چکا ہو۔ تم جا سکتی ہو، یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سرد آواز میں کہا، اور پھر اپنی فائلوں کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے اس کے قدم زمین سے چپک گئے ہوں۔ پھر آہستہ سے اس نے سر ہلایا اور پلٹ گئی، مگر وہ شخص خود بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر آ کر گارڈ کو ڈانٹنے لگا کہ تم کیسے کیسے لوگوں کو اندر آنے دیتے ہو؟ تمہیں کمپنی کے معیار کا پتہ نہیں؟ ہر ایرے گیرے بھکاری کو اندر بھیج دو گے کیا؟ تمہیں کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ وہ گارڈ کو ڈانٹ کر لال چہرہ لیے اندر چلا گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل اس سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے لوگوں کی نظریں ایک بار پھر اس پر اٹھ گئیں، مگر اس بار اس کے چہرے پر پہلے جیسی وہ ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اندر ہی اندر کچھ طے کر چکی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ گارڈ نے اسے دیکھا تو کہنے لگا، دیکھیں، میں نے آپ کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ میں انٹرویو دینے آئی ہوں۔ اب کروا لی نا اپنی بھی اور میری بھی، دونوں کی عزت افزائی۔ گارڈ کی بات پر اس نے خاموشی اختیار کی اور تیز قدم اٹھا کر چلنے لگی۔ باہر کی گرم ہوا نے اسے گھیر لیا، مگر اب اسے گرمی یا سردی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی کمپنی کے گیٹ سے تھوڑا دور جا کر رک گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش سا عزم تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ تقریباً 15 منٹ بعد اچانک سڑک پر گاڑیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ پہلے ایک بڑی گاڑی آئی، پھر اس کے پیچھے دوسری، پھر تیسری۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 مہنگی گاڑیاں کمپنی کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ منظر ایک دم بدل گیا۔ گارڈ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اندر سے وہی مینیجر بھی جلدی جلدی سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا
اور ایک ڈرائیور باہر نکلا۔ اس نے احترام کے ساتھ پچھلا دروازہ کھولا۔ سب کی نظریں اسی طرف جم گئیں اور پھر وہی لڑکی آہستہ سے آگے بڑھی، مگر اب وہ ویسی نہیں تھی۔ اس کا لباس نہایت خوبصورت اور نفیس تھا۔ اس کے انداز میں اعتماد تھا۔ اس کی چال مضبوط تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ گارڈ کے ہاتھ کانپنے لگے اور مینیجر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ لڑکی سیدھی ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے مینیجر کو دیکھا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی، اب بھی میرا حلیہ دیکھ کر فیصلہ کرو گے یا بات سنو گے؟ مینیجر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ لڑکی نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ میں کافی عرصے سے کمپنی کے بارے میں شکایتیں سن رہی تھی کہ جہاں ایسے لوگوں کو رد کر دیا جاتا ہے جو قابلیت رکھتے ہیں، جو محنت کر کے اپنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا لباس سادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو صرف اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، چاہے ان کے پاس اصل قابلیت ہو یا نہ ہو۔ اس کے ہر الفاظ کے ساتھ مینیجر کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا خود دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے، اس لیے میں آج یہاں آئی، اس حال میں، تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے اور میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگ حقیقت میں کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر قدرے سخت لہجے میں بولی، مگر جو میں نے دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ آپ لوگوں نے ایک انسان کی عزت کو اس کے کپڑوں سے جوڑ دیا۔ ویٹنگ ایریا میں کھڑے لوگ خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور سوچ دونوں تھے۔ اگر ہر کمپنی یہی اصول اپنا لے کہ صرف وہی لوگ آگے بڑھیں گے جو مہنگے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس نے صاف لفظوں میں کہا۔ اس کی آواز میں اب درد بھی تھا اور حقیقت بھی۔ جہاں ہر انسان محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، صرف اس امید پہ کہ اس کو موقع ملے گا۔ اگر آپ اس کی نیت کو اس کے لباس سے تولیں گے تو آپ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے۔ مینیجر کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر جھک چکا تھا۔ ہماری کمپنی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ اگر ہم خود ہی نا انصافی کریں گے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور مضبوط لہجے میں بولی، ترقی صرف عمارتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ انصاف سے ہوتی ہے، اور آج یہاں انصاف نہیں تھا۔ خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ آج کے بعد یہاں کسی کا فیصلہ اس کے کپڑوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قابلیت سے ہوگا، اور جو بھی اس اصول کو توڑے گا، اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مینیجر نے فوراً سر اٹھایا اور گھبراہٹ میں بولا، مجھے ایک موقع دے دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لڑکی نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو۔ یہ رویہ آپ کی عادت بن چکا ہے، اور ایسی عادتیں کمپنی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ آج سے اس کمپنی کا حصہ نہیں ہیں، اس نے واضح انداز میں کہا۔ گارڈ جو ایک طرف کھڑا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ لڑکی اس کی طرف مڑی اور نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، اور تم یاد رکھنا، کسی کی عزت اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی۔ گارڈ نے فوراً سر جھکا لیا۔ جی میڈم۔ لڑکی نے ایک گہری سانس لی اور کمپنی کی عمارت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب اطمینان تھا، جیسے اس نے وہ کر دیا ہو جس کے لیے وہ آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھی۔ اس کے ساتھ آنے والے لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ویٹنگ ایریا میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اب شرمندگی نہیں بلکہ امید تھی۔ لڑکی نے اندر جا کر ایک نظر اس کمرے پر ڈالی جہاں اسے کچھ دیر پہلے ذلیل کیا گیا تھا۔ اب وہی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ وہ کرسی کے قریب گئی اور آہستہ سے بیٹھ گئی۔
اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگلے ہی دن کمپنی کی طرف سے ایک اعلان جاری کیا گیا کہ آئندہ 1 سال تک کمپنی میں بھرتی کا عمل مکمل طور پر شفاف رکھا جائے گا۔ ہر امیدوار کا انتخاب صرف اس کی قابلیت اور محنت کی بنیاد پر ہوگا اور کسی کے لباس یا ظاہری شکل کو معیار نہیں بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جو ہر انٹرویو کے عمل کی نگرانی کرے گی تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اس اعلان کے بعد کمپنی کا ماحول بدلنے لگا۔ لوگ اب پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ آنے لگے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہاں اب صرف ان کے کپڑے نہیں بلکہ ان کی محنت دیکھی جائے گی، اور شاید یہی وہ تبدیلی تھی جو ایک معاشرے کو آگے لے جاتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، نئے آنے والے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔